حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چند روزے کے عمل سے نہیں اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی۔ کیسے؟ اچھی نیت سے، اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ملت کے نوجوانوں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل میں ارادہ نہ ہونے کی صورت میں خالی ہاتھ کر دینے سے نیت کا ثواب نہیں ملتا۔ مثلا کسی نے کہا کہ کل آنا، اس نے ہاں تو کہہ دیا اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ نہیں جاؤں گا، تو یہ جھوٹا وعدہ ہے، اور یہ جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کہاں؟ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو نیت اچھی رکھو، ارادہ اچھا رکھو، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خوشبو لگائے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی۔ کائے سے زیادہ؟ کستوری کی خوشبو جو ہوتی ہے تو کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک رہی ہوگی۔ اور جو آدمی غیر خدا کی خاطر خوشبو لگائے وہ قیامت کے دن یوں آئے گا کہ اس کی بو مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی۔ تو اے ملت کے نوجوانوں، کسی دوسرے انسان کے لیے خوشبو نہ لگاؤ، بلکہ خوشبو لگاؤ تو رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے لگاؤ۔ جو بھی کام کرو اچھی نیت سے کرو، اور جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے رسول راضی ہو گئے، تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیا سعادت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اس نیت سے قرضہ لے کہ واپس نہیں کرے گا تو وہ انسان چور ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ انسان چور ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم کسی سے جب بھی کوئی قرضہ لیا کرو تو یہ کبھی نیت نہ کرنا کہ اسے نہیں دوں گا، بلکہ نیت یہ رکھو، نیت اچھی رکھو، نیت صاف رکھو کہ چاہے دن بھلے ہی کتنے ہو جائیں، اس کا قرضہ میں واپس کروں گا، اس کا قرضہ میں واپس کروں گا۔ جب تم اچھی نیت رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے کاروبار میں اضافہ فرمائے گا، تمہاری نیت کی وسیلے سے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو نیت اچھی ہوگی تو تمام مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ رب العزت کی رحمت پر قربان کہ وہ بے نیاز ہے۔ کس بندے کے ساتھ اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے، کیا خفیہ تدبیر ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بظاہر بہت سی چھوٹے سے چھوٹے عمل پر جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو کسی ایک صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے عمل پر جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کائنات کی رضا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایک صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے، جب گرفت کرنے پر آتا ہے رب کائنات تب تو کسی ایک صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، لہذا بندے کو چاہیے مسلمانوں آپ یہ سنتے رہو، یہ سمجھتے رہو، یہ بات دل میں پکا ارادہ کر لو کہ کسی بھی نیکی کو ہرگز ترک نہ کیا کرو، ایک بھی نیکی کو ترک کرنے کا ارادہ مت کرو، اور گناہ سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرو اور بچاؤ، بچانے کی کوشش بھی کرو اور خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ، اور ہر حال میں رب ذوالجلال کی بے نیازی سے ڈرتا رہے ہر انسان۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت کی بے نیازی سے ڈرتے رہو۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا بصری، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اپنے احباب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرماتے کہ لوگ ایک مقتول یعنی قتل کیے ہوئے مردے کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے۔
سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مقتول کی شکل دیکھی تو ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے گئے، زمین پر تشریف لے آئے، اور جب ہوش آیا تو آپ نے ماجرا دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ مقتول کسی وقت بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ لوگوں کا تجسس بڑھا، عرض کیا کہ اے سیدی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں تفصیل سے واقعہ ارشاد فرمائیے، تفصیل کے ساتھ ہمیں واقعہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عابد ایک روز نماز کے لیے گھر سے چلا تو راستے میں ایک عیسائی لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی اور ایک دم اس کے دل میں عشق کی آگ کے شعلہ زن ہو گئی، ایک دم عشق کی آگ شعلہ زن اس کے دل میں ہوئی اور اس کے فتنے میں پڑ گیا، اس سے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس نے شرط رکھی کہ عیسائی ہو جاؤ، عیسائی، میں عیسائی ہوں تم بھی عیسائی ہو جاؤ۔ کچھ عرصہ عابد نے ضبط کیا مگر آخرکار شہود کے ہاتھ لاچار ہو کر اسلام چھوڑ کر نصرانی بن گیا، مطلب اسلام کو اس نے چھوڑ دیا اور وہ نصرانی ہو گیا۔ جب اس نے لڑکی کو آ کر خبر دی تو وہ پھر گئی اور نفرت کرنے لگی، اور نفرین کرتے ہوئے یعنی نفرت سے اس نے کہا کہ اے بدنصیب، تو اندر کوئی بھلائی نہیں کر سکتا، تو اندر بھلائی نہیں کر سکتا، تو نے اپنے دین سے وفا نہیں کی تو کسی کے ساتھ میں تو وفا نہیں کر سکتا۔ اے بدبخت، تو نے شہود سے بدمست ہو کر عمر بھر کی عبادت اور ریاضت بلکہ اپنا دین تک برباد کر دیا، دین تک تو نے داؤ پر لگا دیا اور تو نے اپنا پورا دین برباد کر دیا، پورا دین تو نے برباد کر دیا۔ ایسو تو اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے اور الحمدللہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ تو اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے یعنی عیسائی ہو چکا ہے، اور میں عیسائی دھرم کو چھوڑ کر میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ کسی سننے والے نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تجھے کیسے یاد ہو گئی؟ تو کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ خواب کے اندر میں جہنم میں داخل ہونے لگی، یعنی خواب دیکھتی ہوں کہ میں جہنم میں داخل ہونے لگی۔ اچانک ایک صاحب آ گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے ڈرو مت، تمہاری جگہ اس شخص کو فدیہ بنا دیا گیا ہے۔ اتنے میں یہ عاشق نہ شاد و نہ مراد میری جگہ جہنم میں جانے کے لیے آ گیا۔ پھر وہ صاحب مجھے جنت میں لے گئے، وہاں پر میں نے لکھا ہوا یہ دیکھا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سورہ اخلاص یاد کروائی۔ جب میں بیدار ہوئی تو مجھے یہ یاد ہو چکی تھی، جسے آپ کل شریف کہتے ہیں۔ وہ عیسائی لڑکی کہہ رہی جب وہ مسلمان ہوئی تو کہہ رہی کسی آنے والے نے مجھ سے کہا کہ وہ جو جہنم میں جائے گا وہ تیری جگہ پر اس کو فدیہ بنا دیا گیا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو جہنم میں جائے گا اور تو جنت کی حقدار ہے۔ تو جنت میں لے گئے، وہاں پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اس نے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سورہ اخلاص شریف یاد کروائی۔ جب میں بیدار ہوئی تو مجھے یہ صورت یاد ہو چکی تھی۔ اب سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ خوش نصیب لڑکی تو مسلمان ہو گئی، لیکن بدنصیب عابد شہود سے مغلوب ہو کر مرتد ہونے کے بعد آج قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی مصیبتوں سے، ایسی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی
بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے. ہم میں کسی کو نہیں